یہودیوں سے پوچھتے کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ کاش کہ یہ طالبان پہنچ سکتے ادھر، کاش یہ علماء دیوبند کے دیوانے، یہ پاگل، چاہے جو بھی مسلمان ہو، میں دیوبندی بات نہیں کرتا ہوں، جو بھی مسلمان ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی ہیں، کاش ان میں غیرت ہوتی۔ غیرت ہے مگر ان کو راستہ نہیں، کہاں سے جائے؟ ان کو کون چھوڑے گا؟ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ آتی اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم اسلامی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کی امت ہے ان کو بتا دو، یہ جو آپ کی امت ہے ان کو یہ تعلیم دے دو، ان کو یہ بتا دو، قل ان کان آباؤکم، کہ یہ جو تمہارے باپ ہیں، ہم سب الحمدللہ باپ والے ہیں، باپ ہی کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو قرآن حکیم کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اس قوم سے کہو قل ان کان آباؤکم، یہ جو تمہارے باپ ہیں، ہم سب باپ والے ہیں، اسی طرح فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ،
یہ جو تمہارے اولاد ہیں، جو تمہارے بیٹے ہیں، ہر کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرمایا ہے۔ میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ آپ اکثر 100 میں سے 1 آدمی اگر بے اولاد ہو، سب اولاد والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اس امت سے کہو کہ یہ جو تمہارے باپ ہیں یا یہ تمہارے جو بیٹے ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے جو بھائی ہیں۔ انسان کی فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو فطرتاً ان سارے رشتوں سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور مسلمان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی امتیوں کو بتا دو کہ یہ جو تمہارے باپ ہیں، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یہ جو تمہارے اخوان ہیں، بھائی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ جو تمہارا خاندان ہے۔ ہم سب خاندان والے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا قبیلہ ہے، خاندان ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تمہارا مال جو تم کماتے ہو، وہ مال، اور اسی طرح وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس میں اگر کچھ نقصان آیا تو اس سے تمہارے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو جس میں رہ کر تم راضی ہو، یا وہ گھر جو تمہیں پسند ہے جس میں تم رہتے ہو۔ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اگر آپ کو تمہارا باپ، اگر آپ کو تمہارا بھائی، اگر آپ کو تمہارا بیٹا، اگر آپ کو تمہاری بیوی، اگر آپ کو تمہارا خاندان، اگر آپ کو تمہارا گھر، اگر آپ کو تمہارا مال اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے کسی سخت عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اولاد کو، باپ کو، بھائی کو، رشتے کو، گھر کو، خاندان کو، ان سب کو زیادہ عزیز رکھتا ہے تو ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر فاسقین کے لیے ہدایت نہیں رکھا ہے جب تک وہ واپس اپنے راستے پر نہ لوٹا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو آج پوری دنیا کے حالات معلوم ہیں۔ جب سے اس امت نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا، جب سے اس امت نے اس عظیم الشان قرآن حکیم کے راستے کو چھوڑ دیا، جب سے اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کو چھوڑ دیا، جب سے اس امت نے صحابہ کرام جیسے عظیم مجاہدین کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اسی دن سے اس امت کے قسمت میں اللہ نے ذلت اور رسوائی دی۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینے میں رہے، مکے میں رہے، 13 سال تک رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرزمین پر مشرکین کو دعوت توحید سکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ 13 سال تک رب العالمین کا آپ کو حکم ہے، اے میرے نبی ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام کرو، ان کو نرمی کے ساتھ اسلام سکھاؤ، ان کو نرمی کے ساتھ اپنی دین کی طرف کھینچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کی سرزمین پر قریش اور ان مشرکین ظالموں کے ظلم ستم سہتے ہوئے ہر گھر میں جا کر لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے انسانوں تمہاری کامیابی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اگر تم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ خود اپنے نبی کی سیرت اٹھاؤ، ان 13 سالوں میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور اذیتیں مکہ کے سرزمین پر ملی. آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کے پیچھے کتے چھوڑے جاتے ہیں. اپنے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو اس کو گالیاں دے دو، اس کو برا بھلا کہو. اس نبی کو مجنون کہا گیا، اس نبی کو شاعر کہا گیا، اس نبی کو کہا گیا کہ تم اللہ کے اوپر علیاذ باللہ جھوٹ بولتے ہو. یہ کتاب ان کی طرف سے نہیں، یہ تمہاری طرف سے گڑی ہوئی کتاب ہے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ظلم اور ستم کے ہوتے ہوئے اس قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا، ان کو بلاتا رہا. اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اب اللہ کا فیصلہ آیا. 13 سال آپ نے مکے میں گزارے. 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا، اے میرے نبی، ہاں اب آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے، اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اب مکے کی سرزمین کو اللہ حافظ کہنا ہے. اب آپ نے مدینہ طیبہ جانا ہے. ہاں اس مدینہ طیبہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں، ہاں مہاجر امام المہاجرین سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مل کے آپ ہجرت کرتے ہیں مدینے کے طرف. آپ جب مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو مدینے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ مدینے میں رہنے والے 2 قبیلے ہیں مشرکین کے. ہاں مشرکین کے، لات و عزا کے ماننے والے، ہاں، اور 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے. جو مشرکین تھے وہ بے علم تھے، ان کو علم بھی نہیں تھا، ان کے پاس دنیا بھی نہیں تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے. اور جو 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں، ہاں بنو قینقاع، بنو نذیر اور دوسرا اچھا نام ہے، 3 قبیلے تھے بہرحال یہودیوں کے. یہ مدینے میں رہتے تھے اور یہ صاحب علم بھی تھے. ان کے پاس علم بھی تھا اور ان کے پاس مال اور دولت بھی تھی. لہٰذا مدینہ کی سیاست بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور مدینہ کی معیشت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. اور مدینہ کے آس پاس کے قبائل پر ان کے بہت بڑے اثر و رسوخ ہوا کرتے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے نبی کے مدینہ کے طرف جاتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف یہود کے ان 3 قبیلوں کو. کیوں؟ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کرو. یہود ایک سے لے کے ایک ٹھگ قوم ہے. یہود ایک سے ایک لے کر ضدی قوم ہے. یہود دنیا کا سب سے بڑا ہٹ درم قوم ہے. یہود دنیا کا سب سے بڑا ذلیل قوم ہے. آپ کو یقین نہیں، اس قرآن حکیم سے پوچھو. میری بات نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، کسی شیخ کی بات نہیں ہے. آپ اس قرآن کو دیکھو کہ یہ قرآن یہود کے بارے میں اسلام مسلمانوں کو کیا تعلیمات دیتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے، وہ یار لوگ تو پہلے سے جاہل بھی تھے اور غریب بھی تھے جو لات و عزا کی عبادت کرتے تھے. اب ان یہودیوں کو، کیونکہ ان کی ابتدا سازشوں سے ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی سازشوں میں گزر گئی ہے. یہودیوں نے دیکھا ہم تو نقلی لوگ ہیں، اصل تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل دین بھی ان کا ہے، اصل سیاست بھی ان کی ہے. ہم نقلی لوگ ہیں. ہاں جہاں اصل نہیں ہوتی ہے تو لوگ نقل کو اصل سمجھ کر اس پر چلتے رہتے ہیں، لیکن جب اصل کا آشکارا ہو جاتا ہے، اصل ظاہر ہوتی ہے تو پھر نقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لہذا یہود کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی برحق ہیں، آپ کا دین بھی برحق ہے، آپ کی کتاب بھی برحق ہے، اور ہم ہیں کہ 2 نمبر لوگ ہیں. اب یہ 1 نمبر آئے گا، مدینے کے سارے لوگوں کو 1 نمبر کی اصلیت معلوم ہو جائے گی، ہماری 2 نمبر ہی ختم ہو جائے گی. لہذا ہماری سیاست بھی دفن ہو جائے گی اور ہم نے جو 2 نمبر کا علم یہاں پر لوگوں میں پھیلایا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. میرے دوستو، آپ قرآن سے پوچھو کہ یہود کس قدر سازش کرنے والے قوم. ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام
یہ خود یہود کا بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے۔ ایک ہوتا ہے میں تجھے بالکل نہیں مانتا، میں تجھے بالکل نہیں مانتا، میں نے تجھے قتل کیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دشمن تھا، یہ اس کو نہیں مانتا تھا اس لیے قتل کیا، مگر یہ وہ عیار قوم ہے جو تمہیں مان کر بھی تمہیں قتل کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھانے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی نے آپ سے جنگ کیا، آپ کی حیثیت نہیں تھی اس کے سامنے، ہاں اس نے آپ کو قتل کیا، تو لوگ کہیں گے بڑے دشمن تھے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، یہ زورآور ہو گیا اس کو قتل کیا۔ یہودیوں کی عادت ایسی نہیں ہے، ان کی عادت یہ ہے یہ تمہیں مان بھی لیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، یہ بھی کہتے تھے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کے حکم پر تو نہیں چلتے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زمانے کے بادشاہ سے ایک بہت بڑا جرم صادر ہوا۔ جرم کیا ہے؟ اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کیا، اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ، اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وقت کا بادشاہ ہے، ہاں اب اس کے پاس تو مجھے جانا ہے، کیوں؟ نبوت کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ نبی کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بدبخت اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ وقت سامنے بیٹھا ہے، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بادشاہ وقت، یہ جو نکاح کر رہا ہے نا تو اپنی بھانجی کے ساتھ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بھی جانتا تھا۔ ہاں بادشاہت کی غرور میں آیا، ہاں اس نے کہا اس کا اصل مقصد یہ ہے، یہ مجھے تنبیہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ میری بے عزتی کر رہا ہے میرے وزیر اور مشیروں کے سامنے، لہٰذا اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اللہ کی اس نبی کو قتل کرو۔ کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء کو شہید کیا، یہ وہ قوم ہے جس نے 70,000 نبیوں کو شہید کیا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے میں آئیں گے، ہاں مدینے کا رخ بدل جائے گا، میرے نبی نے جب مدینے میں قدم رکھا، آپ کی تعلیمات کا اثر ہے، آپ کی حقانیت کا اثر ہے، آپ کی اخلاص کا اثر ہے، وہ مشرکین کے جو قبیلے جو ساری زندگی لات اور منات اور عزا کے قدموں میں پڑے رہے، میرے نبی کے محنتوں سے، میرے نبی کی کوششوں سے وہ لوگ دڑا دڑ مدینے میں مسلمان ہونے لگے۔ اب یہودیوں کو خوف ہوا کہ سارے مشرکین تو مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہودی کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا، ہوتا ہے بہت کم، 100 میں 1، 1000 میں 1۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ یہود جو مدینہ میں رہتے تھے ان میں بہت کم لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری حقیقت تو ختم ہو گئی، یہاں سے مسلمان سارے وہ سارے مشرکین مسلمان ہو رہے ہیں، ہاں تو لہٰذا خیبر کے بڑے بڑے 3 بڑے بڑے یہودی جو ان کے سردار تھے، تقریباً ابو رافع سلام ابن الحقیق ایک کا نام تھا حیی ابن اخطب، ایک کا نام تھا ربیع ابن کنانہ یا کنانہ ابن ربیع، اس طرح اس کا نام تھا، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ بیٹھ گئے، مشورہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آیا ہے، اور دوسرے طرف جو سابقہ مشرکین تھے وہ دڑا در سارے مسلمان ہو گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے، لہٰذا آؤ اس مسلمانوں کے اس نبی کے خلاف سازشیں شروع کرو۔ لہٰذا یہ 3 بڑے سردار خیبر کے یہودیوں کے سردار تھے، یہ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ جب گئے غطفان اور قریش کے لوگوں کے ساتھ، قبیلہ بنو سلیم و اسد و عمر وغیرہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ بھائی 13 سال یہ نبی مکے میں رہا اور 13 سال اس نے تمہارے خداؤں کو گالی
خوشحالی تھی، اب یہ مدینہ آیا ہے لہٰذا اب ہماری حالت وہی خراب ہے، لہٰذا تم بھی کافر ہو، تم بھی خدا کے منکر ہو، ہم بھی خدا کے منکر ہیں، لہٰذا آؤ کوئی اتحاد بناتے ہیں، اتحاد بنا کر اس نبی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب کے نام سے قرآن حکیم میں محفوظ ہے، کوئی بھی مسلمان اس کا خوب تفسیری مطالعہ کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو انہوں نے بڑے ہوشیار لوگ تھے، اور مشرک بے وقوف ہوتا ہے، اور یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ عہدے کی لالچ بے وقوفوں کو ہوتی ہے۔ جب انہوں نے مشرکین کو کہا کہ جائیں گے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن ان کی ہوشیاری دیکھو، انہوں نے مشرکوں کو بے وقوفوں کو آگے کیا، فرمایا ہم آپ کے پیچھے ہیں، سرداری کمان سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سردار تھا، وہ اس کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اچھا میں پہلے مشرکین قریش کا سردار تھا، اب یہود بھی مجھے سردار مانتے ہیں، ہائے سرداری، اسی سرداری نے تو تمہارا کھانا خراب کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، بڑا خوش ہوا۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے کہ ایک آدمی آیا، کچھ ریوڑ چرانے والے چرواہائے، کچھ قافلے، کچھ تجارتی لوگ تھے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر اور ایک بہت بڑا قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، ذرا اس کی خبر لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو دیکھو، یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے یہ قافلہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، تجارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں، جب ان چرواہوں نے جا کے دیکھا کہ نہیں، وہ بڑے دول لے کر، تلوار اور نیزے اور 25,000 کا لشکر لے کر یہود اور مشرکین مکہ مل کر مدینے کی طرف چڑھائی کا پروگرام رکھتے ہیں۔ ہاں، تو قرآن کے حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرو۔ ہاں، نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی پتہ چلی تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مسجد نبوی میں سارے مجاہدین کو بٹھایا، وہ سارے غیرت مند صحابہ کرام کو بٹھایا، ان ہستیوں کو بٹھایا جن ہستیوں کو دیکھ کر، جن کی چہروں کو دیکھ کر آسمان پر فرشتے رشک کرتے تھے۔ محمد کے صحابہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ ایسے انسان تھے، اگر آپ کو اللہ کی دھرتی پر انبیاء کے بعد اگر کوئی فضیلت والا انسان نظر آتا ہے تو وہ محمد کے صحابہ ہے، محمد کے صحابہ ہے، ان سے بڑھ کر اس دھرتی میں کوئی فضیلت والا انسان آپ کو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ مجاہدین، بیٹھ گئے۔ اسلام کے شیر چند تھے لیکن کروڑوں پر غالب تھے، آج ہم عربوں ہیں، ہم پر چند غالب ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روح سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی آیت کی تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کیوں بے غیرت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بٹھایا، مشورہ شروع ہوا کہ بھائی کیا کریں گے، کیونکہ مشورہ ایک ایسا عمل ہے ہر کسی کے بات سامنے آ جاتی ہے، اچھی بات کا بھی اظہار ہوتا ہے، بری بات بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے مشورہ طلب کیا، جب آپ نے مشورہ کیا، خدا کی قسم جاؤ دیکھو قرآن کے تفسیروں میں خوشی سے صحابہ کرام کے چہرے مہک اٹھے کہ آئے آج دشمن ہمارے ہاتھ میں آئے، سب خوش ہو گئے۔ ہاں، کیوں خوش نہ ہو؟ کیونکہ صحابہ کرام کو موت سے محبت تھی، دنیا سے نفرت تھی۔ ہمیں دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم نے دنیا کو، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، جب تم دنیا کو اس قدر اہمیت دو کہ تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، زراعت کے پیچھے لگ جاؤ، کھیتی باڑی کے پیچھے لگ جاؤ، ہاں مال کمانے کے پیچھے لگ جاؤ، اس ملک سے اس ملک میں در بدر ہو کے جاؤ۔ آج بھی ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے دنیا کے کس کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اولاد سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، خاندان سے دور ہے، کس لیے؟ دنیا کی محبت
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے دنیا داری اختیار کیا، جب تم نے کھیتی باڑی اختیار کی، جب تم نے دنیا کو ترجیح دی خدا کے دین پر، تو پھر یاد رکھو اللہ تمہارے اوپر کافروں کو مسلط کر دے گا، تب تک مسلط کرے گا جب تک تم اپنی اصل کے طرف نہیں لوٹو۔ اور مسلمان کا اصل یہی ہے، دنیا سے نفرت اور موت سے محبت۔ آج کیوں اسرائیل 54 اور 57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے، ایٹم بم ملکوں کے ہوتے ہوئے، کروڑوں فوجیوں کو ہوتے ہوئے، چند لاکھ اسرائیلی پورے عالم اسلام پر قابض ہے اور دندناتا بمباریاں کرتا ہے، قبلہ اول میں جوتوں کے ساتھ داخل ہو کر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تمہارا محمد علیہ باللہ مر چکا ہے، تمہارا دین مردود ہے، تم ختم ہو چکے ہو، ہم تم پر چھڑ دوڑیں گے۔ کاش اس امت میں غیرت ہوتی، کاش یہ امت موت کو ترجیح دیتی، کاش اس امت کے ایوانوں میں، اس امت کے حکمرانوں میں جذبہ جہاد، جذبہ حریت ہوتی۔ اے مسلمانوں، یہ یہود، یہ نصارہ خدا کے قسم ہمارے پاؤں کے خاک بھی برابر نہیں آتے ہیں۔ عقل سے سوچو، 20-22 سال نیٹو سمیت آپ کے افغانستان میں آیا، محمد عربی کے غلام تھے، محمد کے ماننے والے تھے، پگڑی والے تھے، آپ سادہ لوگ تھے، مٹی پر بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ تھے۔ 20-22 سالوں میں ان یہود اور نصارہ کو محمد کے ماننے والوں نے اس قدر عبرتناک شکست دی ہے، رب کعبہ کی قسم اسلام کی تاریخ میں ایسے شکست کفر کو نہیں ہوئی ہے جو افغانستان میں الحمدللہ مجاہدین نے اس کو جو سبق سکھایا۔ آج چند اسرائیلی 1960 بہت بڑا زمانہ ہے، 1960 تقریباً 63 سال ہو رہا ہے کہ ارض فلسطین، ہاں وہ فلسطین، جس فلسطین میں جس کو قبلہ اول کہا جاتا تھا، جس میں ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھایا تھا، آج تک 1960 سے لے کر آج تک ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ فلسطینیوں پر بمباری نہ ہو، ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہاں کام ہم ویسے نہیں کرتے، وہ اپنی حریت کے لیے جنگ لڑ رہے، وہ شیعہ ہے، وہ فلان ہے، وہ پھر او بھائی ان کی شیعت کو چھوڑو، اس نے آج دنیا کے سب سے بڑے دجال کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اس قوم کو بتا دیا ہے کہ تم امت مسلمہ کو کمزور سمجھتے ہو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بے غیرت سمجھتے ہو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اور آج غزہ میں حماس اور دوسرے مجاہد تنظیموں نے رب کعبہ کی قسم اسرائیل کے یہودیوں کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کیا ہے۔ رہی بات مسلمانوں کی شہادت کی تو 1960 سے وہ مر رہے ہیں، مسلمان کی قسمت میں رب نے وہ تقدیر لکھی ہے، یہ زندہ رہے بھی کامیاب ہے، یہ مر جائے بھی کامیاب۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو تمہارے رب کے راہ میں شہید ہوئے وہ مرے نہیں ہیں، وہ عزت کے ساتھ، وہ وقار کے ساتھ، وہ شان کے ساتھ، وہ رعب کے ساتھ، وہ دبدبے کے ساتھ میرے رب کی جنتوں میں وہ رزق حاصل کر رہے ہیں جس کا تصور بھی تم نے نہیں کیا۔ مسلمان زندہ رہے بھی کامیاب ہے، مسلمان شہید ہو جائے بھی کامیاب ہے۔ ہمیں غزہ میں اور فلسطین میں پوری مسلمانوں کے شہادت پر فخر ہے، ہم مرنے آئے ہیں، یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، غزوہ احزاب میں جا کر اپنے نبی کو دیکھو، ہاں حضرت سلمان کو بلاتے ہیں، سلمان بیٹھ جاؤ، اب 3 طرف سے مدینہ مکانات ہیں، باغ ہیں، قصے ہیں، ایک مغرب کا طرف خالی ہے، یہاں سے یہ لشکر آئے گا ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو میرے نبی نے صحابہ کو بٹھایا، میرے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام سلمان فارسی ہے، یہ دعا کرتا تھا، یہ عیسائی تھا، یہ دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں آخری نبی آخر الزمان کا دیدار ہوں۔ اللہ نے بڑی عمر عطا فرمائی۔ ہاں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان کے قول کے مطابق ان کی عمر 250 سال تھی، اور ایک قول یہی ہے ان کی عمر 350 سال تھی، لیکن علماء فرماتے ہیں
اتنی بڑی عمر ہے، یہ فارس کا رہنے والا تھا۔ تو فرمایا سلمان کیا کریں؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم ایران کے باشندے ایسے ہوتے ہیں، ہاں جب کئی دشمن ہمارے طرف حملہ کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف سے بڑے بڑے کھڈے کھود دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے۔ آپ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خندق کھولو، خندق بنانا ہے تاکہ وہ ہمارے طرف نہ آ سکے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو حکم دیا، ہاں 10 آدمی مقرر کیے، پھر ایک مخصوص جگہ ان کو بتا دیا کہ اتنے گز یہ تمہارے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے خندق بنانی ہے۔ آپ نے اپنے جماعت کو خندق بنانے کا حکم دیا۔ 20 دن میں صحابہ کرام نے اس خندق کو مکمل کیا۔ ہاں ان 20 دنوں میں ہاں وہ اسلام کے غیرت مند، وہ عظیم مجاہد جن پر رب کا کلام بھی فخر کرتا ہے، صحابہ کرام پر قرآن بھی فخر کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس امت کے مینار ہیں، صحابہ کرام اس امت کے امام ہیں، اس امت کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ آج یہ قرآن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ انہی کے بدولت یہاں پہنچی ہے، یہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، انہوں نے گھر بار چھوڑا، یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ ہاں فرماتے ہیں کتابوں میں ہے سیرت کے، جب صحابہ کرام کنویں کود رہے تھے خندقیں، مٹی اپنے پیٹھ پر ڈال کر کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی، آج جہاد کو ہم نے چھوڑا ہے۔ یہودی اور اسرائیل کے باپ میں جرأت نہیں تھی کہ وہ ہمارے طرف آ سکیں۔ ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا ہر اسلامی ملک کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ ہاں مقابلہ یہی ہے کون سب سے بڑا جہنم کا بہت بڑا نشان، بہت بڑا عمارت کون بنا۔ پہلے ملیشیا نے بنایا، پھر ملیشیا نے بہت بڑا بنایا، مسلمانوں نے کہا نہیں ان سے ہم نے بڑا بنانا ہے، دبئی والوں نے بنایا۔ اب دبئی والوں کو دیکھ کے سعودی نے کہا ان کی بلڈنگیں بہت بڑی ہیں، ہماری کیوں چھوٹی ہے؟ اب سعودی دنیا کا سب سے بڑا ٹاور بنا رہا ہے۔ میرے دوستو یہ آج کل یہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں، اب تو انہی کو دیکھ کر آپ کو یہ بتا رہے کہ سعودی عرب نے نبی علیہ السلام نے بہت پیشن گوئیاں فرمائی۔ ہاں یہ سارے میرے نبی کے پیشن گوئیاں سچ بآور ثابت ہو رہی ہیں۔ ہاں وہ سعودیہ جس میں خدا کی قسم آپ عورت کے بغیر برقعے کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج مسجد قباء مدینہ میں جس نے دیکھا ہے، مسجد قباء جس میں ایک نماز ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس قباء کے پاس حج پہ جانے والے حاجیوں دیکھ لینا، ہوٹلیں کھلی ہیں، ننگی عورتیں ان میں کام کر رہی ہیں تاکہ حجاج کو بتایا جائے کہ تم کیوں یہاں آئے ہو عبادت کرنے کے لیے، یہاں اس گندگی کے ماحول میں۔ آپ سنتے ہیں فٹ بال کے ایک ایک کھلاڑی کو سعودی عرب میں غیر مسلم کھلاڑیوں کو اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کا 1 سال کا بجٹ بنتا ہے، ایک آدمی کو اتنے پیسے۔ شام میں ہاں کئی سالوں سے روس اور بشار خنزیر کی صدارت میں سنی مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، اور حلب شہر جو تاریخ اسلام میں دمشق ایک تاریخ رکھتی ہے، آج ان شہروں کو ملیامیٹ کر دیا گیا ہے۔ آج سنی مسلمانوں کا قتل عام اسی شام میں ہوا۔ ہم نے کبھی ایک بیان بھی سعودیہ کا نہیں دیکھا کہ وہ اس کی مخالفت کرے، اور کافروں کو دوسرے ملکوں سے بلاتے ہیں، ایک فٹ بال میچ کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں کہ اس سے ایک ملک کا بجٹ بن جاتا ہے۔ ہاں میں نے پچھلے دنوں پاکستان کے ایک صحافی کو سنا، صحافی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، یہی سعودی عربیہ
جس میں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے، جس میں پورے قرآن کا نزول ہوا ہے، یہی سعودیہ عربیہ 23 سالوں سے پاکستان کے حکمرانوں کی منت کر رہا ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو۔ چند لاکھ یہودی ہیں، اربوں مسلمانوں پر قابض ہیں۔ کیوں قابض ہے؟ آخری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا، ہاں سارے کافر مل کے مشورہ کر کے خوشی برضا ہاں اس کے مارنے پر تیار ہو جائیں گے، اس طرح سے جیسے کوئی کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہو اور آپ لوگوں کو کہو کہ بھائی آؤ کھانا تیار ہے، اگر کسی نے کھانا کھانا ہے، میزیں لگ گئی ہیں، دسترخوان تیار ہے، آؤ کھانا کھانے کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عالم کے سارے کافر ہاں مل کر بیعت رضا اور رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر کھانے والے ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام تو غیرت مند تھے، ان کو ہماری غیرت کا پتہ نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد جو بڑے بڑے غیرت مند مسلمان آئیں گے، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ کھانے کی طرح ہمیں کھا جائیں گے؟ ہاں آپ کو کھانے کی طرح۔ اچھا یا رسول اللہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اس قدر کثرت کے ساتھ ہو جاؤ گے کہ اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ 50,000 یہودی اور کافر تمہارے اوپر غالب ہیں۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، ہاں تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہے کہ ہمیں جب لگ جائے گی اور کافر جو ہے دسترخوان سمجھ کر، کھانا سمجھ کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، موت سے ڈر جائیں گے، بس یہی وہ دن ہوگا کہ تمہارا انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کافر سے۔ اب ہم سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بتا دیتا ہوں، موت سے ہم ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، مال کے بڑے شوقین، موت کے بارے میں نہیں سوچتے کب مرنا ہے، کیا کیسے مروں گا، کب مروں گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان چیزوں کا کسی مسلمان کو غم فکر نہیں ہے۔ بس یہ غم ہے کیسے کھاؤں گا، کدھر سے کھاؤں گا، کس کو دھوکہ دینا ہے، کس کا کھانا خراب کرنا ہے، کس کا گھر اجاڑنا ہے، کس کی زندگی برباد کرنی ہے۔ بس یہ آج کل جب مسلمانوں کا سوچ ہے، ہاں لکڑ ہضم پتھر ہضم جو بھی سامنے آئے، نہ حلال نہ حرام، بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے غم میں نہیں ہے، کوئی امت کے غم میں نہیں ہے، کوئی دین کے غم میں نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کے غم میں نہیں ہے، کوئی فلسطینیوں کا کسی کو درد نہیں ہے۔ 57 ملک ہیں، سب کے سب خاموش ہے۔ ہمارا پاکستان جو اپنے آپ کو دنیا کا، دنیا اسلام کا ایٹم بم ملک مانتا ہے، ہاں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کوئی C-130 جہاز لے کر کم از کم فلسطینیوں کے لیے کوئی دوائی تو پہنچا سکے، ان کی زخمیوں کے لیے کوئی دوائی پہنچا سکے، نہیں ہے غیرت۔ مصر، ترکی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ترک کا صدر ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ۔ ان میں غیرت ہوتی، اسرائیل ان کے ٹچ میں ہے، ان کے بارڈر پر۔ ایک طرف مصر ہے، ہاں دنیا اسلام کا سب سے بڑا طاقت اسلام کے بعد، پاکستان کے بعد وہ مصر ہے، ہاں جس کا صدر خود یہودی ہے۔ وہ مصر آج بھی فلسطینیوں کے پاس ہے۔ کاش کہ فلسطین افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتا، پھر ہم یہودیوں سے پوچھتے کہ تمہارا گھر ہے۔ کاش کہ یہ طالبان پہنچ سکتے ادھر، کاش یہ علماء دیوبند کے دیوانے، یہ پاگل، چاہے جو بھی مسلمان ہو، میں دیوبندی بات نہیں کرتا ہوں، جو بھی مسلمان ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث
پوچھو، جتنے بھی ہیں کاش ان میں غیرت ہوتی. غیرت ہے مگر ان کو راستہ نہیں، کہاں سے جائے؟ ان کو کون چھوڑے گا؟ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے. وگرنہ محمد عربی کی امت بانج نہیں ہے، ان میں بڑے بڑے غیرت مند موجود ہیں. آج بھی شام میں جاؤ آپ کو پاکستان کے بچے ملیں گے، آپ دنیا کے کسی ملک میں جاؤ آپ کو ہر ملک کے مسلمان ملیں گے. افغانستان میں جو اتنی بڑی جنگ لڑی گئی، آپ کا کیا خیال ہے صرف افغانوں نے لڑی ہے؟ اس جنگ میں آپ کو چیچن بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو روس کے مجاہد بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو ملیشیا کے بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو عرب بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو عجب بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو عراقی بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو دنیا کے تمام خطوں کے مسلمان. جاؤ افغانستان کے قبرستانوں سے پوچھو، وہاں بلوچ بھی ہے، وہاں بروہی بھی ہے، وہاں پشتون بھی ہے، وہاں عرب بھی ہے، وہاں چیچن بھی ہے. یہ میری نبی کی امت کی خصوصیت ہے. سارے دنیا سے مسلمان افغانستان میں 20 سال تک امریکہ سے لڑتے رہے، اللہ نے ان کو شکست دی جہاد کی برکت سے. اور آج بھی ہم مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں، تمہاری سیاسی بیانات سے یہ بازاروں میں جھنڈے لے کر زندہ آباد مرد آباد، ان سے اسرائیل پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر کسی نے اسرائیل کو سبق سکھانا ہے تو قرآن کہتا ہے قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، کفر کے اماموں کے ساتھ قتال کرو. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. کون ہے قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر ابھارو اپنے مجاہدین کو، مسلمانوں کو جہاد کی طرف، کہ جہاد میں تمہاری عزت ہے. آج صرف اور صرف اس کفر کا ایک علاج ہے اور وہ صرف اور صرف جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رہبر پیدا کرے اس امت میں جو اس طرف لشکر لے کر. آپ یہی دعا کرو، اے اللہ اس گندی دنیا میں، اس ذلیل دنیا میں، اس بے سکون دنیا میں، اس بے غیرت دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. اے اللہ امام مہدی کا حاضر نزول فرماؤ، اے اللہ امام مہدی کا نزول فرماؤ، اے اللہ تمام دنیا کے مجاہدین کو پوری کرۂ ارض پر جہاد لڑنے والی سوچ عطا کرو. یہ پورا زمین میرے رب کا ہے اور اس زمین کا حق ہے کہ اس زمین پر میرے رب کا نظام ہو. جہاں جہاں زمین کا ایک حصہ ہے، اے اللہ اسلام کے مجاہدوں کو وہاں تک پہنچو. جہاد میں عزت ہے، جہاد ہی سے یہ امت سر اٹھا سکتی ہے. یہ جہاد جب کرتا تھا، آپ یقین جانو، جاؤ کیسر و کسریٰ سے پوچھو، جاؤ روم سے پوچھو، جاؤ کیسر کسریٰ سے پوچھو، ارے وہ بہت دور کی بات ہے. جاؤ اپنے 2 نمبر آقا امریکہ سے پوچھو. 20 سال میں تمہیں وہ ٹھٹی کھلایا ہے نا ادھر طالبان میں. ہاں انشاءاللہ العزیز 100 سال نہیں 5000 سال تم اس جنگ کو نہیں اٹھاؤ گے. اور مسلمانوں، ہم بہت فقیر لوگ ہیں. ہمیں کافروں نے اسپورٹس میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، موبائل میں، ناچ گانے، محفل، ان چیزوں میں لگا دیا ہے. ہم سے ہماری حقیقت کھو گئی ہے. ہم انتظار میں ہیں. اب کل نہیں، پاکستان کا کل کرکٹ کا میچ ہے ہندوستان کے ساتھ. پوری دنیا کو ٹی ویوں پر اٹھایا ہے ہندوستان پاکستان، ہندوستان پاکستان، ہندوستان پاکستان. کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہے کہ میں فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ان کے لیے کیا کروں، میرے بس میں کیا ہو سکتا ہے. اتنا سوچ کسی مسلمان میں باقی نہیں رہا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم کرے. مسلمانوں، یہ مت سوچو کہ یہ دن آج فلسطینیوں پر ہے، یہ دن ادھر بھی آئے گے. کیونکہ میرے نبی نے یہود کے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی بات کی ہے کہ یہ اہل مکہ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن حجاز مقدس میں داخل ہو جائیں گے. جب حجاز تک جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے محفوظ. ہاں، ہماری محفوظ رہنے کا وہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے دنیا کو اختیار کیا، کھیتی باڑی، مال، حساب کتاب، ہاں تو اللہ تم پر ان کو مسلط کرے گا، ان کا رعب تمہارے دلوں میں ڈالے گا جب تک تم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹے. مسلمان کی اصل کیا ہے؟ مسلمان کا اصل یہی ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کا الٹ. مسلمان موت سے محبت کرے، دنیا
سے نفرت کرے پھر دنیا کا کوئی قوم مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی قوم ان پر بمباریاں نہیں کر سکتا، کوئی قوم ان پر حاکمیت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ راستہ چھوڑا ہے تو پھر یہ یاد رکھو، نہ تمہارے دعاؤں سے کچھ ہونے والا ہے، نہ تمہاری سیاسی جلسوں سے جلوسوں سے زندہ آباد مرد آباد فلسطینی زندہ آباد اسرائیل مرد آباد۔ اسرائیل کو کوئی ایک براوی میں کہتے ہیں بوڑ سب کو پکتے ہیں انشاءاللہ بیگم۔ اگر آپ نے اس کو ضرب پہنچانی ہے پھر ضرب یہی ہے، جاؤ غزوہ احزاب میں دیکھو کہ امام المجاہدین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین چار چار پتھر باندھتے ہوئے، امت جب پتھر باندھے گی پھر یہودی یہ جرأت نہیں کر سکتے۔ امت نے پتھر باندھنا چھوڑ دیا ہے، امت نے پیٹ پر دنیا کو رکھا ہو، بڑی گاڑی ہونا چاہیے، میرا مال زیادہ ہو، میری عزت زیادہ ہو، لوگ مجھے فلاں خان کہے فلاں خان۔ جس دن مر جائیں گے یہ سارے تم سے لے لیے جائیں گے، تمہارا نام بھی بدل جائے گا۔ آج تمہارا نام حاجی فلاں خان ہے، جب تم مر گئے نا، مرتے ہی لوگ کہیں گے مردہ جنازہ، لوگ آپ کا نام بھی نہیں لیں گے۔ ہاں 2-3 دن جب گزر جائے گا، آپ کی وہی بیوی جو ساری زندگی آپ کے کپڑوں کو دھوتی تھی، وہ آپ کے کپڑوں سے بھی اس کو ڈر لگے گا، اٹھا کے گئے مولوی صاحب ان کپڑوں کو کسی غریب کو دے دو، بھائی رکھو حاجی صاحب کے کپڑے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو، اے اللہ اس امت میں جذبہ جہاد پیدا کرو، اے اللہ اس امت میں بڑے بڑے مجاہد پیدا کرو، اے اللہ اس امت میں کوئی طارق ابن زیاد پیدا کرو، اس امت میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کرو، اس امت میں اے اللہ آپ نے بڑا فضل کیا، ہمیں امیر المؤمنین اللہ محمد عمر نور اللہ مرقدہ دکھایا، اے اللہ ہمیں پھر ملا محمد عمر دکھاؤ، کوئی ایسا ملا محمد عمر دکھاؤ جو پوری دنیا پر چھا جائے، ہاں ہندوستان کو بھی زیر زبر کر دے۔ ہاں آپ نے دیکھا، میں نے کل دیکھا، دنیا کے تمام کافر ملکوں نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ پڑیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو منت کر رہے ہیں، کیسے جانا ہے، کیا لے جانا ہے، خاک لے جاؤ، مر جاؤ، ڈوب مر جاؤ، اپنے ملکوں ساتھ سمیت مر جاؤ، اپنے بموں اور اپنے اسلحہ ساتھ لے کے مر جاؤ۔ جب تمہارے بم اور اسلحہ تمہارے مسلمان کو نہیں بچا سکتے، یہ ہمیں بھی پھر نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نصرت عطا فرمائے، اللہ ان میں جذبہ حریت کو اس قدر بیدار کرے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے، پوری حالت دنیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے۔ ہم کیا